السلام علیکم۔ لٹریری ہائٹس میں خوش آمدید۔ میں مجاہد حسین ماڈرن ایج کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے، بٹ دس ٹائم ویری اسپیسیفکلی وی ول ڈسکس ماڈرن ایج پوئٹس۔ بڑی دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے دوستو، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ماڈرن ایج پوئٹس۔ ماڈرن پوئٹس شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ماڈرن ایج اور ماڈرن پوئٹری کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماڈرن ایج کی کریکٹرسٹکس میں پڑھا تھا کہ ماڈرنز ور ویری ریبیلیس، انہوں نے ہر چیز کو چیلنج کیا، حتیٰ کہ نیچر کو بھی۔ علاوہ ازیں ہم نے ماڈرن ایج کی چند اور کریکٹرسٹکس بھی پڑھی تھیں، جیسا کہ کلاس کانشیسنس، سائیکو انالیسس اینڈ پالیٹکس اینڈ وارس۔ قطع نظر اس بات کے کہ ماڈرن پوئٹری ان تمام کریکٹرسٹکس کی عکاسی کرے گی، دو چیزیں مگر قابل ذکر ہیں، اور نہیں تو ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ پہلی چیز ہے ٹیکنیک اور دوسری چیز ہے ٹرینڈز۔ ماڈرن پوئٹری ان دونوں چیزوں کی بدولت لاجواب ہے۔ ٹیکنیک میں آئے گا لینگویج، سٹائل، کانٹینٹ اینڈ ایوری تھنگ، اور ٹرینڈز میں وہی چیزیں جو میں پہلے بتا چکا، کلاس کانشیسنس، سائیکو انالیسس اینڈ آل لائک دیٹ۔ ماڈرن پوئٹس میں پہلا بڑا نام رابرٹ برجز۔ اس پہ زیادہ انفلوئنس وکٹورین ایج کا ہے۔ برجز کا زیادہ فوکس ارسٹوکریٹک کلاس پہ ہے، جیسا کہ آپ اس کی تھیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ ارسٹوکریٹک کلاس ڈپکشن، انگلش لینڈسکیپس، نیچر ڈپکشن اینڈ لو میکنگ، وہی اپر کلاس ٹیسٹ اور وہی ایڈونچرس سٹائل۔ سٹائل میں میٹریکل انوویشنز، انگلش پروزوڈے کا استعمال اور لیرکس کے لیے خاص پسندیدگی کا اظہار۔ کہتے ہیں کسی رائٹر کی گریٹنس کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں اس پہ انفلوئنس کس کا تھا۔ برجز اس کسوٹی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس پہ انفلوئنس اپنے اپنے دور کے تین بڑے شعراء کا ہے۔ ان تینوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، ملٹن، ورڈزورتھ اینڈ ٹینیسن۔ ورکس میں دا ٹیسٹمنٹ آف بیوٹی، اے پاسر بائی، لنڈن سنو، دا ڈاؤنز اینڈ دا ولیجر۔ آفٹر برجز کمز گیرلٹ مینلی ہاپکنس، تھیم آف سینسوسنس، ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ نیچر، اور پھر ریلیجیس تھیمز۔ بیسیکلی ہاپکنز ہے ہی ریلیجیس پوئٹ۔ اب ایک اہم بات، ہاپکنز نے جو سٹائل استعمال کیا وہ اس کا خود کا انوینٹ کیا ہوا تھا، دیٹ از سپرنگ ریدھم۔ آسان لفظوں میں آپ ایسے سمجھیں کہ اس نے دو قسم کے الفاظ استعمال کیے، ایک ہوتے تھے اونچی آواز والے اور دوسرے ہوتے تھے ذرا دھیمی آواز والے۔ مقصد ہوتا تھا ایک خوبصورت ریدھم کریٹ کرنا جس میں دونوں ٹونز ہوں، الیٹریٹو بھی اور ایکسینچول بھی۔ ہاپکنز کے ورکس میں بن سے پاپولرس، دی ریک آف دا ڈیوچ لینڈ اینڈ دا ونڈ ہوور، دین کمز اے ای ہاؤس مین۔ چونکہ وہ شروف شاعر سے تھا، اس کی ساری تھیمز اسی کے متعلق ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو وکٹورین ایج میں ہم نے اس قسم کا ایک ناولسٹ بھی پڑھ رکھا ہے، میری مراد ٹامس ہارڈی۔ اینی ہاؤ، ہاؤس مین کے ہاں آپ کو نیچر اور مین کا ریلیشن شپ ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے پیسٹورل فینسی کو بھی استعمال کیے رکھا۔ فینسی مطلب تخیلاتی کہانی۔ اس کے ورکس میں از مائی ٹیم پلوئنگ ٹو این ایتھلیٹ ڈائنگ ینگ وین آئی واز 1 and 20 etc. All these poems reflect what I told you just before: regional background, pastoral fancy and relationship between man and nature۔ اب تک ہم نے تین پوئٹس ڈسکس کر لیے۔ اگر آپ غور کریں تینوں پہ وکٹورین ایج کا انفلوئنس آپ کو بتدریج کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ برجز پہ بنسبت ہاپکنز کے وکٹورین ایج کا انفلوئنس زیادہ ہے، اسی طرح ہاؤس مین پہ بنسبت ہاپکنز کے ماڈرن ایج کا انفلوئنس زیادہ ہے۔ ہم اسی پیٹرن میں چلیں گے اور ہوگا یہ کہ آخر تک آپ کو ماڈرن پوئٹس، ان کی تھیمز، سٹائل اور ورکس فنگر ٹپس پہ ہوں گے۔ تو چلیے نیکسٹ پوئٹ پہ، W.B. ییٹس۔ آئرش بیک گراؤنڈ ہونے کے سبب ییٹس نے آئرش ٹریڈیشن فالو کی۔ اس کی تھیمز میں زیادہ تر سپر نیچرل ایلیمنٹس ملتے ہیں، جیسا کہ فیریز،
ڈیمنس اینڈ myths. یہی وجہ ہے کہ اسے اینٹی ریشنلسٹ بھی کہا جاتا ہے. اینٹی ریشنلسٹ مطلب وہ جو ریزن سے تابع سوچے. علاوہ ازیں ییٹس نے امیجینیشن کا استعمال بھی بڑی خوبصورتی سے کیا. ییٹس کے سٹائل میں آپ کو دونوں کوالٹیز ملتی ہیں، لیریسزم بھی اور رومانٹسزم بھی، ساتھ ہی ساتھ سمبولزم کا خوبصورت استعمال. واکس میں دی شیڈوئی واٹرز، دی ونڈ امنگ دا ریڈس اینڈ دا وائلڈ سوان ایٹ کول. دوستو ییٹس کو لے کر ایک بات تو آپ لکھ ہی لو، وہ یہ کہ اسے پوئٹ آف پریزنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ چینج کی بات کی اور پراگریس کی بات کی. W.B. ییٹس کے بعد T.S. ایلیٹ، انگلش لٹریچر کا بہت بڑا نام. پوئٹری ہو یا کرٹیسزم، ایلیٹ از میچ لیس. ایلیٹ کی تھیم اس کی ٹریڈیشن ہے اور ٹریڈیشن ہی اس کی تھیم ہے. مطلب یہ کہ وہ ہر زمانے سے واقف تھا، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. اس کے ہاں آپ کو ان تینوں زمانوں کا بلینڈ ملتا ہے. ایک اور اہم ٹریٹ، مسٹیسزم. T.S. ایلیٹ مسٹک بھی تھا، اس لیے کہ اس نے ماضی سے سیکھا، حال میں اپلائی کیا اور فیوچر کو بہتر کیا. ایلیٹ پریزنٹ کے مسائل سے بھی آگاہ تھا. اینی ہاؤ، سٹائل میں انوویشن، دونوں طرح کی ٹریٹس، کلاسیکل بھی اور ماڈرن بھی. ٹو بی ویری شارٹ، ایلیٹ ہیڈ اے ویری امپریسو اسٹائل فل آف اسکالرزم. اس کے ورکس میں دی لو سانگ آف ایلفریڈ جے پروفراک اینڈ دا ویسٹ لینڈ. اسٹوڈنٹس یاد رکھنا، ویسٹ لینڈ صرف ایک پوئم ہی نہیں ہے، یہ ایک مکمل تھیوری ہے، ایک بیس لائن ہے کہ اگر کسی نے بھی ماڈرن ایج کو پوئٹری میں ریفلیکٹ کرنا ہے تو اسے T.S. ایلیٹ کے پاس جانا پڑے گا، اسے ویسٹ لینڈ پڑھنی پڑے گی. گلہ کیا ہے T.S. ایلیٹ کا؟ ایلیٹ کا گلہ ہے ماڈرن مین سے، اور وہ یہ ہے، نہ ہم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبارے انقلاب آسماں کر لوں. یہ تھے دو بڑے پوئٹس، W.B. ییٹس اور T.S. ایلیٹ. ہوپ فلی یہاں تک اوکے ہے. پھر بھی کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. تو چلیے دوستو اب چلتے ہیں اس سیشن کی آخری پوئٹس پہ. W.H. آڈن، دین کمز اسٹیفن اسپینڈر اینڈ سیزایا ڈے لوئس. سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ تینوں پوئٹس T.S. ایلیٹ سے انسپائر تھے. گویا ان کا سٹائل اور تھیم T.S. ایلیٹ ہی کے جیسی ہوگی، پھر بھی ہم ان کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. آڈن کی تھیمز میں سائیکو انالیسز اور کتھارسس زیادہ قابل ذکر ہیں. آڈن کی وہ بات جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ ہے اس کا ٹربلز کو اکونومائز کرنا. اس بات کو سمجھنے کے لیے غالب کا ایک شعر ہی کافی ہوگا. غالب نے کہا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے بڑھنا ہے دوا ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ آڈن نے سمبلز کا استعمال بھی بہت خوبصورتی سے کیا. شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ آڈن کی خوبصورتی ہے ہی اس کے سمبلز سے. اس کے ورکس میں فیونرل بلیوز، ننز اینڈ سپٹمبر 1 1939. پھر ہے ہمارے پاس اسٹیفن اسپینڈر. اسپینڈر نے ورکنگ کلاس کو پورٹرے کیا. اسپینڈر کی رائٹنگز میں ورکنگ کلاس کے لیے ایک واضح سمپتھی ملتی ہے. سٹائل لیریکل تھا، میٹر کی ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ پہ بھی خاصا عبور تھا، تبھی تو وہ ایموشنز کو پورٹرے کر پایا اپنی پوئٹری میں. اسپینڈر کے ورکس میں پائلنس، دی اسٹرگل آف دی ماڈرن، چائنا ڈرائی اینڈ دا ٹیمپل، اینڈ فائنلی سیزایا ڈے لیوس. وہی نمایاں پن تھیمز میں سبجیکٹیوٹی، ریفلیکشن اینڈ ریمینیشنٹ تھاٹ. ایک ان یوزول چیز جو لیوس میں ہے اور باقی دو میں نہیں ہے وہ یہ کہ لیوس نے اپنی رائٹنگز میں وکٹورین ڈکشن دے مارا اس لیے کہا کہ کرونولوجیکلی ہے تو یہ ماڈرن ایج کا بھی آخری شاعر، پھر اس کا وکٹورین ڈکشن استعمال کرنا if not unfair then at least not a good sign. Anyways, لیوس کے ورکس میں in the heart of contemplation, do not expect again a phoenix or and tempt me no more. کیجیے تو دوستو اس طرح ہمارے ماڈرن پوئٹس اختتام کو پہنچے. if I can summarize، ابتدا میں ہم نے 3 پوئٹس کو پڑھا جن پہ زیادہ انفلوئنس وکٹورین ایج کا تھا.
رابرٹ برجز، گیرالٹ مینلی ہاپکنس اینڈ اے ہاؤس مین۔ ہم نے ان کی تھیم اور سٹائل کے ساتھ ساتھ ان کے ورکس بھی دیکھے۔ دین وی ڈسکسڈ ٹو میجر پوئٹس، W.B. ییٹس اینڈ T.S. ایلیٹ۔ ییٹس کا آئرش بیک گراؤنڈ اور آئرش ٹریڈیشن، اور دوسری جانب ہم نے دیکھی T.S. ایلیٹ کی مشہور زمانہ پوئم دی ویسٹ لینڈ۔ اور آخر میں ہم نے 3 پوئٹس کو ڈسکس کیا، W.H. آڈن، اسٹیفن اسپینڈر اینڈ سیزار ڈے لیوس۔ ان کے متعلق اہم بات یہ تھی کہ تینوں T.S. ایلیٹ سے انسپائر تھے۔ علاوہ ازیں ہم نے ان تینوں کے ورکس اور تھیمز پہ بھی بات کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ We'll see you with a new topic. Thanks for watching.